बन्नू में बदतरीन दहशत गर्दी हुई, इस पर हम एक मुकम्मल वीला कर चुके हैं। यहाँ पे बात दहशत गर्दी के हवाले से करनी है कि पाकिस्तान किस तरह से दहशत गर्दी के चुंगल में फंसा हुआ है। ऐसे मौके पर एक वसी तर कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और ये इत्तेहाद किसने कायम करना है? हमें सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और हुकूमत की सियासी इस्तेहकाम ज़रूरत भी होता है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लगता है कि उनके मकासद ही कुछ और हैं। बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिनको बना दिया गया है वो कौमी इत्तेहाद के लिए कोशिश करें, वसी तर इत्तेहाद के लिए, उनकी तरफ से ऐसा कुछ कह दिया जाता है कि जिस तरह से पहले सियासी इख्तलाफात हैं वो मज़ीद बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसे मौके पर शहबाज शरीफ को आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन वो इमरान खान का उनको ऐसा खौलिया हो चुका है, ऐसा फोबिया हो चुका है कि वो सुबह उठते हैं तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और रात सोते वक्त तक यही बातें करते रहते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जहर अफशानी करते रहते हैं, दूसरी तरफ किसी की खुशामद में लगे रहते हैं। आज भी उनकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जब बन्नू में बदतरीन दहशत गर्दी की वारदात हो गई है, 3 गाड़ियां वहां पे इस्तेमाल हुई हैं जिन्होंने खुद को धमाके किए हैं, तो वहां पे 15 लोग शहीद हो गए। इसके अलावा 6 दहशत गर्द भी मारे गए। वहां पे बन्नू में घमासान की जंग होती रही। बहरहाल पाक फौज के सबूतों की तरफ से ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया गया, और इनको कैंट के अंदर दहशत गर्दों को दाखिल होने नहीं दिया गया। उनकी सारी कोशिशें नाकाम बना दी गई। लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है कि ये दहशत गर्द कहाँ से आ जाते हैं, कैसे ये इतनी बड़ी बड़ी वारदातें कर जाते हैं, इनको कहाँ से सहूलतकारी होती है, कहाँ से ये गाड़ियाँ तैयार करते हैं। बहरहाल इसके ख़ात्मे के लिए, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए वसी तर कौमी इत्तेहाद की भी ज़रूरत है। पाक फौज के सपूत अपनी जानें तो कुर्बान कर रहे हैं। जब तक कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बिशाना नहीं होगी, इसकी पुश्त पर खड़ी नहीं होगी, तो दहशत गर्दी से, ऐसे नसूर से निजात हासिल करना नामुमकिन नज़र आता है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब करते हुए क्या नज़र आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ दहशत गर्दी होगी, इतनी भयानक दहशत गर्दी हुई, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया, इनको अपने 1 साल की पड़ी हुई है, वहाँ पे जो लाशें गिरी पड़ी हैं उनका कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। कहते हैं कि हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। हुकूमत और इदारे एक कश्ती के सवार हैं, तरक्की खुशहाली का सफ़र खारिज के खात्मा तक मुमकिन नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र खारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं, तो खारिज के खात्मे के लिए आपको वसी तर कौमी इत्तेहाद में आना चाहिए, बनाना चाहिए। उस तरफ आपकी बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है, खुशामद पे खुशामद किए जा रहे हैं। मजीद शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया IMF को खत लिखने वाले कौन थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। शहबाज शरीफ साहब इतने जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, ये तो आप पूरी कौम को ताने पे ताना दिए जा रहे हैं। भाई आप होने देते दिवालिया पाकिस्तान को, आप ना आते, कोई और आ जाता, हो सकता है कि सूरत हाल इस हद तक ना पहुंचती। एक तो ये बात करते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, और इसके साथ साथ ये भी तवातर के साथ कहते हैं, ये भी कहते हैं, और अता तारड़ साहब भी कहते हैं, बल्कि इनका हर वजीर ये कहता है कि हमने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया। आपने खे, मिट्टी और घटा अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान किया है। अगर आपने रियासत पर सियासत को कुर्बान किया होता तो फिर नताइज को तस्लीम कर लेते, अपने घर बैठे होते। आप तो फॉर्म 47 के जरिए दोबारा से इक़्तिदार में आ गए। आपको रियासत से क्या गर्ज हो सकती है, और आपको सियासत से क्या गर्ज है कि आपकी सियासत जाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी सियासत तो कोई भी बंदा, कोई भी तबका, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए करती है, वो आपको वैसे ही मिल गया। तो आपने कहाँ की अपनी सियासत को नुकसान पहुँचाया, कहाँ की आपने अपनी सियासत कुर्बान की। आप तो पहले की तरह फिर से इक़्तिदार में आ गए। आपको सियासत की ज़रूरत ही क्या रही है, आपको वोट की ज़रूरत ही क्या रही है। तो शहबाज शरीफ साहब मजीद भी कहते हैं, एक तो ये करते भाई आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने देते, आप अपने घरों में बैठे रहते,
اور آپ ریاست کو نہ بچاتے، آپ اپنی سیاست کو بچا کے اپنے گھر بیٹھے رہتے۔ آپ نے ایسی ریاست بچائی کہ ریاست کا بیڑا غرق کیا، عوام کا بیڑا غرق کیا، مہنگائی کے طوفان کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اور پاکستان امن کی طرف جا رہا تھا کہ دہشت گردی کے دوبارہ سے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ آپ نے پاکستان کی ریاست بچائی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، ترقی کا سفر جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے انتشار پھیلایا، سیاسی معاشی دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو باقی ان کی طرف سے، وزراء کی طرف سے یہ جو کہہ دیا گیا کہ مہنگائی کم ہو گئی، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو مہنگائی کہاں کم ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا آلو کا ریٹ سستا ہو گیا، چینی سستی ہو گئی، گھی سستا ہو گیا؟ کون سی کھانے پینے کی چیز ہے جو پہلے سے سستی ہوئی ہے؟ کیا چکن سستا ہو گیا؟ پیٹرول کی قیمت انہوں نے جو بڑھا دی تھی عمران خان کے دور میں 150 تھی، آج کتنے کا پیٹرول ہے، ڈالر کتنے کا ہے؟ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کون سی چیز یہ کہتے ہیں کہ سستی ہوئی ہے۔ بہرحال جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں تو کیا جن کے اوپر گزر رہی ہے ان کو نہیں پتا کہ مہنگائی پہلے کتنی تھی، اب کتنی ہے؟ تو آج آ کے سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پی ٹی آئی نے پھیلایا ہے۔ ادھر جس طرح سے شہباز شریف صاحب دہشت گردی پر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ عمران خان ایک تو دہشت گردی پر پھٹ پڑے ہیں، اور دوسرا عمران خان کی طرف سے دیگر معاملات پر بھی اپنے وکلا کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی رکھ دیا ہے۔ عمران خان کی طرف سے ان معاملات پر کیا کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلا کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دھماکے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، گھر گھر جنازے اٹھائے گئے۔ اب بھی امن قائم ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ناقص پالیسیوں کے بدولت ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ انہوں نے جامعہ حقانیہ کوڑا کھٹک میں دھماکے کے نتیجے میں مولانا حامد الحق سمیت ساتھیوں کی افسوسناک شہادت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک شہداء کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اب کسی پرائی جنگ کا ایندھن بننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں امن مارچ کا انعقاد ہوا، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جب عوام خود اپنے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑنا سیکھ لے تو امن تب ہمارا مقدر بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں پانی کی تقسیم کا بھی ہے، اور اس کا حل ہونا ناگزیر ہے۔ سندھ اس وقت خشک سالی سے گزر رہا ہے، اور وہاں کے عوام اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے زرعی مستقبل کی حفاظت کے لیے اہم ہے کہ تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی ملے۔ ہم سندھ کے عوام کے حقیقی نمائندگان کی رضامندی کے بغیر نئی نہروں کے منصوبے کے اجراء پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سندھ کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کریں گے۔ آبی وسائل کی تقسیم تمام صوبوں کی باہمی رضامندی کے تابع ہے۔ تو کیا عمران خان یہاں پہ پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہروں کے حوالے سے ان کا بھی یہی موقف ہے، اور انہوں نے جس طرح سے نہروں کے حوالے سے مرکزی حکومت کی طرف سے کہا گیا، اہتمام کیا گیا، اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ عمران خان نے بھی پیپلز پارٹی کے موقف کی گویا حمایت کر دی ہے۔ جب تک تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں واپس نہیں آ جاتے اور عوامی حمایت والی حکومت نہیں آتی، تب تک ملک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بتایا گیا۔ اب تک کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں کو فوجی کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، جس سے پہلے سے تنزلی کا شکار ریاستی نظام مزید تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے کسانوں اور نہروں کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ادھر فیصل کریم ٹنڈی گورنر خیبر پختونخوا، وہ ہمیشہ علی مین گنڈا پور کے پیچھے پڑا رہا کرتے تھے، ان کو ہی دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، ان کو ہی مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہوتا تھا، جو کچھ بھی ان کی مرضی کے برعکس ہوتا تھا، اس کا ذمہ دار وہ گنڈا پور کو قرار دے دیتے تھے۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ شہباز شریف کے بھی گلے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور گیس بھی ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ صوبہ ہے جو گیس بھی پیدا کرتا ہے، بجلی بھی پیدا کرتا ہے، لیکن وہ بجلی اور گیس سے
محروم ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ بس بہت ہو گیا، رمضان میں گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں ہوگی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے جسے بجلی اور گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم نوٹس لیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، گویا وزیر اعظم کے گلے پڑتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے وہ ترمیمی بل واپس لے لیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ نیب کا ریمانڈ ہوگا 14 دن کی بجائے 40 دن کا۔ یہ کیا ہو گیا ان کی طرف سے؟ کیوں یہ ترمیمی بل واپس لے لیا گیا؟ یوں لگتا ہے کہ ان کو اب یہ خدشہ پڑ رہا ہے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے۔ کہاں باری آنے والی ہے؟ اقتدار میں تو یہ پہلے ہی موجود ہیں، اقتدار سے جانے کی باری آنے والی ہے اور پھر نیب کے سامنے ان کے کیسز بھی کھلیں گے۔ تو 14 دن کی بجائے 40 دن کا ریمانڈ کرنے جا رہے تھے۔ وہ عمران خان کے لیے انہوں نے سارا کچھ کرنا تھا۔ کبھی 90 دن کا ریمانڈ تھا، اس میں انہوں نے ترمیم کی، اس کو 14 دن پہ لے آئے۔ جب دیکھا کہ عمران خان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو فوری طور پر ان کی طرف سے 14 دن کو 40 دن کر دیا گیا۔ اب چونکہ ان کو یہ خبر ہو گئی ہے یا اندیشہ ہو گیا ہے، خطرہ ہو گیا ہے کہ کل ہماری باری آنے والی ہے، کل یہ ریمانڈ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوگا، تو انہوں نے یہ پھر کہہ لیا کہ 14 دن ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے لیے 14 دن کافی۔ اگر عمران خان ہوتے تو پھر 40 دن۔ جمال خان مندوخیر صاحب وہ بڑے گرما گرمی ریمارکس دے رہے تھے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے۔ کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے کسی سیولین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن وہ فیصلے سے قبل ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگلے روز کے ریمارکس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے سزا تو ہونی چاہیے، سیولین کا ٹرائل کہیں بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ جناب بہت فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف فوجی عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے اور دوسری طرف عام عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے۔ بہرحال مندوخیل صاحب کی طرف سے پہلے ہی ٹھنڈ رکھ لی گئی، تو جو فیصلہ آئے گا وہ سب کے سامنے ہے۔ سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔